شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 3 دن سے ایک ان نون نمبر سے اسے مسلسل کالز آ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک احتیاطاً پسند لڑکی تھی۔ ان نون نمبر پر باتیں کرنا اس کا پرانا مشغلہ تھا، مگر ابھی اس کا ایک نیا دوست بنا تھا۔ وہ کیسے کسی انجان کے ساتھ رابطہ بڑھا لیتی، مگر اس نمبر کی پابندی سے آتی کالز کے ساتھ عجب اسے ایک خوبصورت نظم میسج میں بھیجی گئی تو اسے پڑھ کر وہ نہ رہ سکی اور جواب میں لکھ ڈالا، بہت اعلیٰ زبردست رپلائی آیا۔ اعلیٰ لوگوں کے لیے اعلیٰ ہی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ خوشی سے کھل اٹھا، پوچھا دوستی کی شرط لگائی ہے کسی سے یا ایسے ہی نمبر ملا لیا؟ دوستی تو ہو چکی، اس کے لیے شرط ہی نہیں خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارادے واہ، ایسے کیسے دوستی ہوگی؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ اس نے اپنی طرف سے تھوڑا فیصلہ رکھنے کی کوشش کی، ورنہ اندر سے اسے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ اگر دوستی نہ ہوتی تو میری نظم پہ واہ کی بجائے نمبر بلاک ہوتا۔ وہ چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد SMS آیا، میرا یہی نمبر واٹس ایپ پر ہے۔ وہ فوراً واٹس ایپ پر گئی تو ایک سنجیدہ مگر پرکشش لڑکے کی تصویر تھی۔ اسے وہ اچھا لگا۔ اسی وقت اس کے موجودہ بوائے فرینڈ کی کال آنے لگی۔ اس نے کال ریسیو کر کے کہا، شونا تھوڑی بزی ہوں، تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں۔ اگلے واٹس ایپ پر اس انجان کو، کیا یہ تصویر آپ کی ہے؟ جی، آگے سے بس اتنا ہی جواب آیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگلی کیا بات کریں کہ انجان کا واٹس ایپ آیا۔ عابد نام ہے میرا، اس نے جواب دیا۔ ہبا، خیر یہ تو آپ کا نام نہیں ہے، پر مان لیتے ہیں۔ وہ حیران ہوگی کہ اسے کیسے پتا چلا، تھوڑی پریشان بھی ہوئی کہ کوئی جاننے والا تو نہیں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ نام، یہ تصویر آپ کی اپنی ہے؟ یقین تو آپ کر چکی ہیں، جب ہی تو مجھے بلاک نہیں کیا۔ اس نے پھر اعتماد سے جواب دیا۔ اس پوری رات میں اس نے عابد سے باتیں کی اور صبح تک اپنی تصویر بما اصلی نام جو صبا تھا وہ اسے بیچ چکی تھی۔ اتنی جلدی وہ کسی لڑکے کو نمبر نہیں دیتی تھی، مگر عابد میں کچھ تو تھا کہ دل یقین کرنے کو چاہتا تھا۔ ایک ہفتہ اسی طرح واٹس ایپ پر باتیں کرتے کرتے ان کی کال پہ بات شروع ہو گئی، لیکن ہمیشہ کال عابد ہی کرتا، کیوں نہ جب وہ ملاتی نمبر ناٹ رسپونڈنگ جاتا۔ جب بھی یہ بات اس نے عابد کو کہی وہ کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال جاتا۔ پچھلے بوائے فرینڈ کو وہ بلاک کر چکی تھی۔ اسے لگتا تھا شاید اسے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ عابد میں کچھ خاص تھا۔ ایک دن صبا نے بہت ہی تابی سے عابد سے ملنے کی خواہش کی۔ عابد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اسے ایک جگہ بتائی کہ وہاں مغرب کے بعد پہنچ جائیں۔ صبا کو اندازہ ہوا کہ جگہ کچھ دور تھی اور شاید کوئی پارک ہو، مگر مغرب کے وقت کون سا پارک کھلتا ہے؟ شاید وہ اسے رش میں بلا کر بدنام نہ کرنا چاہتا ہو۔ اگلے ہی دن وہ اپنی دوست کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی اور آٹو والے کو پتہ سمجھایا تو وہ چونک گیا۔ بی بی، وہاں تو پرانا قبرستان ہے، آپ اس وقت قبرستان جائیں گی؟ ارے چاچا، آپ سے جو کہہ رہی ہوں وہ کریں۔ آٹو والے نے اسے کسی قبرستان کے پاس اتار دیا۔ انتہائی سنسان جگہ پہ ایک پرانا قبرستان تھا۔ وہ جگہ دیکھ کر ڈر گئی، مگر عابد سے ملنے کی لگن اتنی ہیوی تھی کہ اس نے جلدی سے کرایہ دیا اور آگے بڑھ گئی، مگر قبرستان میں جانے کی اس کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دیر اس نے انتظار کیا کہ شاید عابد اسے خود لینے آئے، مگر اس کی کال آنے لگی، قبرستان کے اندر آ جاؤ، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اس وقت قبرستان میں تم ہو کہاں؟ یہاں آؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اب شاید خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، اندر آؤ۔ اس بار اس نے تھوڑا روب سے کہا۔ وہ اس کی ناراضگی کے خوف سے اندر کی طرف بڑھی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ عابد اسے کال پہ گائیڈ کر رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی ہدایتیں سن کر جب ایک قبر کے پاس پہنچی تو عابد کی آواز آئی، بس تم پہنچ گئی ہو، یہیں رک جاؤ۔ مگر تم کہاں ہو؟ وہ بس رو دینے کو تھی۔
اس نے کپ کپاتی آواز سے پوچھا، تمہارے سامنے جو قبر ہے میں اس میں ہوں۔ وہ یہ بات سن کر لرز گئی۔ اس نے سامنے والی قبر پہ لکھا نام پڑھا تو وہ پوری جان سے ہل گئی۔ قبر پہ لکھا تھا عبد الرحمن ولد شفیق الرحمن، اور لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق انتقال 2 سال پہلے ہی ہوا تھا۔ اسے لگا اس کا دل سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے سوچا تیزی سے دوڑ کر باہر نکلے۔ اسی لمحے کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور وہ لہرا کر بے ہوش ہو گئی، وہ جیسے کسی گہری نیند سے جاگ رہی ہو۔ جھینگیڑوں کی آواز اس کی سماعت پہ بہت گرا گزار رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلنا مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے سر دائیں بائیں پٹکا اور جب مشکل سے اس کی آنکھیں کھل پائی تو وہ رات کے اندھیرے میں کسی کچی زمین کے حصے میں پڑی تھی۔ ہلکی زرد روشنی کسی دور لگے بلب کی اس کی آنکھوں پہ پڑی۔ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، وہ زمین پہ ہاتھ جما کر اٹھ بیٹھی اور دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ ایک قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے ایک دم سب یاد آیا، عابد نے اسے یہاں بلایا تھا اور یہ قبر وہ تیزی سے اٹھنے کے چکر میں ہلکان ہوگی۔ اس کے اعصاب کمزور پڑ گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قبر عابد کی کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر وہ مر گیا تو پھر وہ کال وہ شخص کون ہے؟ ایک دم اسے موبائل یاد آیا، مگر موبائل کہیں نہیں تھا۔ اس نے چکراتے سر سے کچھ یاد کیا تو اسے یاد آیا کہ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے مڑ کر ہر جگہ نگاہ ڈالی، اس کے بال بکھر چکے تھے، کپڑوں پہ مٹی لگی تھی، موبائل کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر 2 قدم چل کے اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ عابد کے برابر میں ایک خالی قبر تھی، لیکن جس چیز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی اور دل باہر آنے لگا، وہ اس خالی قبر کے سرہانے لگے۔ سنگے مرمر کے ٹکڑے پہ لکھا وہ نام تھا، صبا حمید بنت حمید خان، اور آج کی تاریخ درج تھی۔ وہ ایک دم پلٹی، مگر سامنے اندھیرے میں کوئی تھا جس نے اسے دھکا دیا اور وہ سر کے بل قبر میں جا گری۔ اس نے چیخ مار کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر ایک دم بہت ساری مٹی اس کی آنکھوں اور کھلے منہ سے اندر گئی۔ اس نے مٹی تھوک کر آنکھیں صاف کی، دوبارہ کھولنے کی کوشش کی، مگر مٹی بہت تیزی سے اس پر گر رہی تھی۔ وہ منہ کھولتی، مٹی اس کے منہ میں جانے لگتی، آنکھیں کھولتی تو مٹی آنکھوں میں جاتی۔ وہ چیخ بھی نہیں مار پا رہی تھی، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مٹی کا بوجھ اس پہ بڑھتا جا رہا تھا، چہرہ بچا تھا اور اب وہ بھی مٹی میں دب رہا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور جیسے اس کی جان اس کے جسم سے نکل گئی ہو۔ ہاسپٹل کے بیڈ پہ اس کا سر دائیں بائیں ہلتا دیکھ کر نرس جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر کے ساتھ اس کے بابا نے بھی اندر آنا چاہا، مگر ڈاکٹر نے انہیں اجازت نہیں دی۔ اس کے بابا، ماما، بھائی اور کچھ قریبی رشتہ دار سب آئی سی یو کے باہر تھے۔ صبا کو ہوش آ گیا تھا، لیکن وہ اتنی ڈسٹرب تھی کہ ڈاکٹر نے اسے پھر سکون کی ادویات دے کر سلا دیا تھا۔ بابا نے باقی لوگوں کو گھر بھیج دیا تھا، لیکن ماما نہ مانی۔ وہ جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نوافل پڑھنے لگی۔ بابا بینچ پہ بیٹھے سوچ رہے تھے کہ جب انہوں نے 9 بجے صبا کا پوچھا تو اس کی ماما نے کہا دوست کے گھر ہے، جس پہ بابا فکر مند ہوئے۔ یہ کون سا وقت ہے؟ ماما بھی اندر سے بہت پریشان تھی۔ بابا نے کہا کون سی دوست ہے، کال کرو۔ ماما نے اس کی قریبی سہیلیوں کو کال کی تو سب نے منع کر دیا کہ آنٹی صبا تو یہاں نہیں آئی۔ اب 10 بج چکے تھے اور سب گھر والے پریشان بیٹھے تھے۔ بھائی ہاسپٹل دیکھ آیا تھا، اب صرف پولیس اسٹیشن جانا رہ گیا تھا۔ ماما کا رو رو کا برا حال تھا، اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا اور پھر 10:30 بجے بابا کے نمبر پہ کال آئی۔ کوئی رکشے والا تھا جس نے بتایا کہ ان کی بیٹی اس کے رکشے میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس کے موبائل سے نمبر لیا ہے اور وہ فلاں ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں ہے۔ جب وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو رکشے والا وہاں موجود نہ تھا اور اب اس کا نمبر بھی بند تھا۔ نرس نے صبا کا موبائل انہیں دیا جو شاید بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ اب یہ تو صبا ہی بتا سکتی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔
وہ کافی فکر مند تھے اور خود کو ہی کوس رہے تھے کہ ہمارے لاڈ پیار نے ہماری اولاد کو کتنا آزاد کر دیا ہے۔ 3 دن ہو گئے تھے صبا کو گھر آئے ہوئے، وہ بس ایک جگہ دیکھتی رہتی۔ اس کا قبرستان میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔